فضل ہادی صاحب، علامہ صاحب، ماشاء اللہ. السلام علیکم علامہ. وعلیکم کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ السلام. کیسے ہو؟ علیکم. ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت اللہ ہے؟ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. صحت مزاج ٹھیک ہے؟ مولا کا کرم ہے. آپ سنائیں، آپ علامہ صاحب خیریت سے انشاءاللہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ سلامتی دے. بالکل خوش رہو، آباد رہو. بہت مہربانی آپ کی علامہ صاحب. خوش رہو. کیا موضوع انتخاب کریں گے آپ؟ آپ انتخاب کریں، آپ مہمان ہیں، آپ جو حکم کریں. اچھا جی، ٹھیک ہے. یہ صحابہ کی کفر کی بات ہے نا جو تم کر رہے ہو. ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جو صحابہ مہاجرین اولین اور انصار مہاجرین اولین میں سے تھے نا، اور ابتدا میں ایمان لائے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی اور ان کے ساتھ جہاد کی اور صحبتیں برداشت کی، اپنے اقربا کو چھوڑ دے، تم ان کو کافر اور بیدین کہتے ہو. یہ اور جو ذخیرہ احادیث ان سے روایت کیا گیا ہے، تم ان کو ختم کرنے کے درپے ہو. جی. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ صحابہ تو اللہ نے ان سے امتحان لیا ہے اور اس امتحان میں وہ کامیاب رہے، اس لیے کہ انہوں نے جہاد کیا اور ہجرت کیا اور اللہ کے راہ میں اپنی مال و جائیداد اور اقربا کو قربان کیا نا. تم ایسے صحابہ کے پیچھے لگے ہو اور تم قرآن کے آیات کو غلط نہج دیتے ہو نا. وہ وہاں تو فقط صحابہ کی ایک تنبیہ ہو اور تو ان کو اس تنبیہ کی وجہ سے کافر بناتے ہو. یہ تنبیہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ اور ان کو اصلاح کرتے ہیں نا. جی. تم تنبیہ سے ان کے کفر ثابت کرتے ہو. اس طرح تو سارے لوگ کافر بن جاتے ہیں. جو رسول اللہ علیہ السلام کی نزدیک آتے ہیں تو وہ تم کافر بناتے ہو. تو کوئی بھی رسول اللہ علیہ السلام کی قربت کی دور بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تھوڑی سی غلطی پر تم ان کو کافر بناتے ہو. جی. تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے بھائی کہ آپ کہتے ہیں مہاجرین اولین کی بات کر رہے ہیں، میں جواب دوں؟ ہاں جی بالکل، ہاں جی بالکل. دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن ہے، اس کا نام ہے عاص ابن وائل، جو کبھی مسلمان نہیں ہوا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، حجو کرتا تھا، شعر لکھتا تھا نا، شاعر تھے عرب اس زمانے میں، اور شعر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی گالی، طرح طرح کی بری باتیں کہتا تھا. یہ کتاب جامع البیان عن تاویل آیات القرآن لابن جریر الطبری، جزء 30 چاپ دار الفکر. یہاں پر ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا مبغض ہے، اس کا ذکر ختم ہے، وہ بدنام ہے. هو العاص ابن وائل، عاص ابن وائل تھا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے. پھر روایت، یہ کس کا روایت ہے؟ ابن عباس کی روایت ہے. سعید ابن جبیر سے بھی ہے، شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ هو العاص ابن وائل. پھر بہت سارے روایات ہیں. مجاہد سے بھی یہ العاص ابن وائل قال انا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبغض ہوں، دشمن ہوں. تو ایک شخص یہ ہے. اب آتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام لائے مہاجرین اولین میں سے. یہ کتاب ہے آپ کی بخاری. جی جی. کتاب بخاری ہے، چاپدار احیاء تراث العربیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہ باب مناقب الانصار ہے، یہ باب اسلام عمر ابن الخطاب ہے، اسلام عمر ابن الخطاب. حدیث نمبر 3864. عبداللہ ابن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، بینما ہوا فی الدار خائفا اذ جاءہ العاص بن وائل السہمی ابو عمر. عمر بن الخطاب گھر میں خائف تھے، خوف تھا، ان کو ڈر تھا، خوف زدہ گھر میں بیٹھے ہیں، اور عاص ابن وائل ان کے پاس آئے. اس نے بڑے خوبصورت لباس پہنے تھے
اور کہا کہ ماں بالک، اس نے عمر سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ڈرے کیوں؟ قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت، اس نے کہا کہ آپ کی قوم جو ہے مکے والے، اگر میں مسلمان ہو جاؤں وہ کہتے ہیں ہم اس کو قتل کریں گے، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مکے والے مجھے قتل کریں، اس لیے میں مجھے خوف زدہ ہوں۔ قال لا سبیل الیک، اس نے کہا میں تجھے پناہ دیتا ہوں، میں تجھے پناہ دیتا ہوں، میرے پناہ میں آ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ بعد ان قالها آمنت، عمر کہتے ہیں کہ اس نے جب مجھے پناہ دیے جو میں مسلمان ہوں۔ دیکھیں، ایک شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اس کو پناہ جب تک نہ دے وہ مسلمان نہیں بنتا۔ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں وہ سابقون الاولون، یہ سابقون الاولون ان لوگوں کے لیے جو مومن تھے، جو مومن تھے، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو مومن تھے، مخلص تھے۔ عمر بن خطاب اس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام اس وقت لایا نا کہ جب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص گالی دیتا ہے اس نے اس کو اجازت دی مسلمان بننے کی۔ اگر ابھی آپ مجھے بتائیں، ایک شخص آپ کو پیسے کی ضرورت ہو، آپ کو پیسے کی، آپ سخت پیسے کے محتاج ہو، ایک شخص ہے آپ کے شہر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گالی دیتا ہے، آپ اس سے پیسے لیں گے؟ اس کا احسان قبول کریں گے کبھی؟ آپ قبول کریں گے؟ نہ، پیسہ دینا تو اور بات ہے، لیکن جان بچانا اور بات ہے نا۔ ٹھیک ہے بھائی، اور بھی مسلمان تھے بھائی، اور بھی مسلمان تھے نا۔ یہ اگر واقعا مومن تھا اس کی اجازت سے، بھائی اس کی اجازت سے مسلمان ہوا نا، وہ تو ایسے شخص کو اجازت تو نہیں دیتا جو حقیقی طور پر مسلمان بنتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے، ایسے شخص کو جو سچا مسلمان بن جائے اس کو اجازت تو نہیں دیتا نا، اپنے ایجنٹ کو مسلمانوں میں داخل کرا دیتا ہے۔ یہ پہلی بات نہیں ہے۔ ایک بات سنو میرا بھی، آپ کبھی اگر آپ کی جان بچانا ہو، آپ نے اگر جان بچانا ہو بھائی، آپ کے اگر جان بچانا ہو نا، ایک شخص آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے اس کے گھر میں چھپنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے؟ آپ کا غیرت گوارا کرے گا؟ یہ ہم نے جو سنا ہے نا، یہ عاص بن وائل عمر کا حلیف تھا، حلیف، اور حلیف اس وقت اس لیے لوگ پکڑ لیتے تھے کہ وہ اس کی جان بچائے اور یہ ان کا جان بچائے، بس عاص بن وائل کے ساتھ تو جو مسلمان بنتا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سے اس سے ان شانئک هو الابتر، اس کی پناہ میں اگر نبی سے محبت ہے، اس کے دشمن میں پناہ میں کیا کر رہے ہو؟ میں ایک اور آیہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک اور آیہ سن لیں، علامہ صاحب، قرآن مجید کا فرمان ہے، سورہ مبارکہ نساء میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب کو نہیں چھوڑا نا، ہم جواب دیتے تھے تو جواب دیں فضل عادی صاحب، اور جگہ تم اور جگہ گیا نا، جواب تو یہ ہے نا کہ اس کا حلیف تھا، ان کی زندگی بچانا ان کی ذمہ داری تھا، اور عمر کی زندگی بچانا ان کا ذمہ داری تھا۔ جاہلیت میں یہ طرز تھا کہ ایک آدمی ایک قوم سے خلیف لے لیتا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے جان بچائیں گے؟ حفاظت کرو گے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی جب بعض میلوں میں جاتے تھے اور ابو جہل ان کو پتھر مارتے تھے تو رسول اللہ علیہ السلام نے کافرون سے مدد مانگتے تھے کہ کوئی ہے کہ میرا حمایہ کرے اور میں ان ظالم سے بچائے۔ تو اس وقت مسلمان ذوق میں تھا نا، عمر بھی شاید عاص بن وائل کو کوئی بات کہی کہ ہم کو یہ تکلیف ہے، یہ لوگ ہم کو مارتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اس لیے کہ اس کے حلیف تھا۔ اس وقت کوئی اسلام کا ترقی کا کوئی ضامن نہیں تو تھا کہ آپ لوگ دیکھیں کرے گا، اسلام حاکم ہو جائے گا، اسلام سارے ملکوں پر اپنے حکومت قائم کرے گا۔ تو عاص بن وائل کا یہ تما تھا کہ شاید عمر ہمارے لیے کام کرے گا۔ اس وقت مسلمان بہت ضعف میں تھے، بہت کمزوری میں تھے،
اپنے روٹی بھی آرام و اطمینان سے نہیں کھا سکتے تھے نا. ٹھیک ہے بھائی. اور نہ تو ان جو کے ساتھ شخص مال دیکھیں تھا، نہ ان کے ساتھ فوج تھا، نہ ان کے ساتھ حکومت تھا، نہ ان کو حکومت آنے کا کوئی امید تھا کہ اس کا حکومت آئے گا اور عمر ہمارے لیے کام کرے گا. اس وقت میں عاصم بن وائل کا جو ان کا سے دفاع تھا، اس لیے نہیں تھا کہ وہ بس ان سے کام لینا چاہتا تھا، بس اس لیے تھا کہ بس ان کے ساتھ حلیف تھا اور حلیف کے بچانا ان کا ذمہ داری تھا. یہ اور بات تو دیکھیں جو شخص مسلمان بنتا ہے نا، مسلمان بنتا ہے وہ اس شرط پہ مسلمان نہیں بنتا کہ اگر اللہ کے دشمن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مجھے پناہ دیں، مجھے اجازت دیں تو میں مسلمان بنوں گا. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اجازت نہ دیں تو میں مسلمان نہیں بنوں گا. ٹھیک ہے نا. جب تک اس کو کفار نے اجازت نہیں تھے نا، نہیں، اب سن لینا، میں نے روایت پڑھ لی ہے نا. جب تک کافر نے اس کو پناہ نہیں دیا یہ مسلمان نہیں ہوا. کافر بھی کیسا کافر؟ جو دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کافر نے ان لوگوں کو بگایا. اب سن لیں ابھی مجھے بتاؤ نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ اس کو رسول دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ ادعا کرتے ہیں کہ ہم ذلیل تھے جب عمر مسلمان ہوئے تو ہمیں عزت ملی. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے نماز پڑھتے تھے، عمر آیا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں اب جو ہے کل کے نماز پڑھیں گے. آپ لوگ کہتے ہو کہ مسلمان جو اذان نہیں دیتے ہیں، اذان تو مدینے میں آئے. یہ آپ لوگ کہتے ہو نا. آپ لوگ جب ایک شخص خود اس کی حالت یہ ہے کہ وہ گھر میں جا کے چپ جاتا ہے، اس کا جو قریش کا سردار آتا ہے کہتا ہے تجھے کیا ہوا ہے؟ ماں بالک، کہتا ہے لوگ مجھے قتل کریں گے اگر میں مسلمان بنوں. تو وہ کہتا ہے میں تجھے پناہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں تجھے پناہ دیتا ہوں. پھر اس کے بعد یہ اسلام قبول کر لیتا ہے. جب وہ پناہ مل جاتا ہے تو اسلام قبول کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ساری کہانیاں جھوٹ ہیں کہ عمر کے جب خود ایک شخص کفار کے پناہ میں ہے وہ کیسے کفار کے خلاف تلوار اٹھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. جب خود یہ پناہ میں حلیف کیا، یہ پناہ میں تحلیف نہیں تھا، یہ اس کے پناہ میں گیا. دیکھو اس کے اگلے والی جو روایت ہے بخاری میں، اس کے پناہ ملا اس کو. اب اس سے اگلی والی روایت بھی پڑھو نا علامہ صاحب. اگلی والی روایت میں یہ ہے، یہ بخاری ہے، یہ بخاری. اب پڑھنے دو. اجتماع حدیث نمبر ہے 3865. لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داري وقالوا سبع عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال قد سبع عمر فماذا فأنا له جار فرأيت الناس تصدوا عنه. لوگ کہتے تھے کہ عمر مسلمان بننا جا رہا ہے. میں نے دیکھا، خود عبداللہ ابن عمر کہہ رہا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، وہ بڑا خوبصورت لباس اس نے پہنا ہوا ہے. اس نے کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ عمر مسلمان بننا جا رہا ہے. تو اس نے کہا انا جار له، میں نے اس کو پناہ دیا. ٹھیک ہے نا. یہ پناہ میں تھا، حلیف صرف نہیں تھا، یہ اس کے پناہ میں تھا. تو جو شخص ان کے پناہ میں، اور یہ کسی تاریخ میں نہیں کہ ان کے پناہ سے کبھی نکل بھی گیا، یہ آخر تک اس کے پناہ میں تھا. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ کی زندگی کو خطرہ ہو، آپ کے ایک شخص جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، کیا آپ اس کے پناہ میں وہ آپ اس سے حلف کریں گے؟ اس کو اپنا حلیف بنائیں گے؟ آپ دوستی کریں گے ان سے؟ پھر وہ اس کے پناہ میں جائیں گے آپ؟ کوئی مسلمان کو یہ گوارا ہے بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، کہتے یہ ہمارا حلیف ہے، ہماری اس سے دوستی ہے جی، اور پھر اس کے پناہ میں جاؤ، وہ اجازت دے دے تو مسلمان بن جائے؟ آپ کریں گے خود؟ یہ وقت، ہر وقت کا اپنا اپنا تقاضا ہوتے ہیں نا. آپ پہ کوئی سخت وقت آ جائے نا، آپ دیکھیں، آپ فرض کریں آپ اگر وہ سخت پڑھ سکتے تھے، اور دیکھیں آپ اگر چائنا میں ہوتے ہیں، ہم بھی کفار سے مدد طلب کیا ہے. دیکھیں اگر آپ ہندوستان میں ہوتا ہے سن 1947 میں، رسول علیہ السلام نے ملنے میں تقریر کرتے تھے اور لوگوں کو 1947 میں اگر آپ 1947 کے فسادات میں اگر آپ ہندوستان میں ہوتے نا، 1947 کے فسادات میں اگر آپ ہندوستان میں ہوتے ہیں، ایک شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، ہندو، اگر آپ کے محلے میں ایک ہندو تھا 1947 میں، آپ فرض کریں آپ پٹنہ میں ہیں، آپ جالندھر میں 1947 میں، وہاں پہ ایک ہندو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا دن گالی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اپنی جان بچانے کے لیے کہیں گے کہ وہ میرا دوست ہے، حلیف ہے، اور میں اس کے پناہ میں چلا جاتا ہوں؟ کریں گے آپ؟
یا شہادت قبول کریں گے، کہیں گے اس سے یہ میں پہلے اس کو قتل کروں گا، یہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے، میری جان چلی جائے تو چلی جائے. آپ کیا کریں گے؟ میں تو کہتے ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی کافر سے تعاون اور مدد مانگا کہ کسی ہے کہ ہم جب ابو جہل سے بچائیں. ابو جہل ان کے پیچھے تھا، اس کو پتھر مارتا تھا، اور زمام نام ایک وہ آپ لوگوں کی روایت ہے، ایک آدمی تھا، وہ اب اللہ کی دشمنوں سے نہیں مانگی ہے. ان کا چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام تھا، حضرت جعفر طیار تھے، وہ ان کے جان فدا تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام، ہماری روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ سایہ بسایہ ہوتا تھا، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا. میں ایک اور روایت دکھا دیتا ہوں، ایک اور آیت دکھا دیتا ہوں آپ کو سابقون اولون کے متعلق. آپ دیکھ لیں، یہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان سے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ روک لو، جنگ نہیں کر سکتے، صرف نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ دیا کرو. فلما کتب علیہم القتال، لیکن ایک وقت آیا جب ان پہ جنگ واجب ہو گئی. اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. تو یہی لوگ جن سے اللہ نے کہا تھا کہ جہاد نہیں کرنا، زکوٰۃ دے دو، نمازیں پڑھا کرو، اب جہاد واجب ہو گیا. اب ان کو دیکھو، یہ کفار سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، بلکہ یہ کفار سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے. قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا کام ہے، تو نے قتال واجب کیا، بڑی غلطی کیا. لما، کیوں قتال واجب کیا، غلط ہے. لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں زندگی کرنے دو، ہم اپنی طبیعی موت مرنا چاہتے ہیں، جنگ میں نہیں مرنا چاہتے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. ان سے کہہ دو کہ دنیا ایک چھوٹی چیز ہے، آخرت اہل تقوی کے لیے بہت بہتر ہے. اچھا، یہ آیا سورہ نساء آیہ نمبر 77. اب ملاحظہ کریں، المستدرک للحاکم، چاپ دار الفکر، جزء ثانی، سنہ 2009 میں چھپی ہے. کتاب الجہاد میں دوسری جو حدیث ہے، کیا نمبر ہے، 2424 یہ حدیث نمبر ہے. اچھا، 2424 حدیث، یہ کیا ہو گیا بھائی، 2424 والی جو حدیث ہے میرے محترم ناظرین، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حاکم صاحب فرماتے ہیں حدیث صحیح علی شرط البخاری، وافقہ الذہبی فی التلخیص قال علی شرط البخاری. ذہبی بھی کہتا ہے، حاکم دونوں کہتے ہیں یہ حدیث بشرط بخاری صحیح ہے. ابن عباس سے روایت ہے ان عبد الرحمن بن عوف واصحابا له اتوا النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالوا، عبد الرحمن بن عوف اور اس کے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قالوا یا نبی اللہ کننا فی عز ونحن مشرکون. یا نبی اللہ، یہ عبد الرحمن بن عوف مکے میں مسلمان ہوا، اس کے دوست بھی، یہ مکے کی کہانی ہے. ہم جب مشرک تھے تو بڑے عزیز تھے، محترم تھے، ہماری بڑی عزت تھی. فلما آمنا صرنا اذلہ، اب جب مسلمان ہو گئے تو ہم ذلیل خوار ہیں. فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی، انی امرت بالعفو فلا تقاتل القوم. فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ کفار جتنا برائی کرے نا، آپ نے سامنے سے درگزر ہونا ہے، عفو کرنا ہے، جنگ کسی سے نہیں کر سکتے. اچھا، فلما حولہ الی المدینہ امرہ بالقتال فکفوا. یہی لوگ جو مدینے میں مکے میں شیر بنتے تھے نا کہ اوئے ہمیں اجازت دے دو، ہم نے جنگ کرنا ہے. مدینہ جب آئے ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تو کبھی جنگ کا اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ مصلحت ہی نہیں ہے. جب مدینہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے جہاد واجب کی مدینے میں، فکف، انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا. سابقون الاولون. فانزل اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. اللہ نے شہادت دیا کہ بھائی عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے دوست، اور بھائی ابو بکر عبد الرحمن ابن عوف کا دوست تھا نا، دشمن تو نہیں تھا. عمر بھی اس کا دوست تھا، یہ تو ایک ہی پارٹی ہے، یہ تو ایک ہی پارٹی ہے نا، عبد الرحمن ابن عوف، ابو بکر، عمر، عثمان. عبد الرحمن ابن عوف ان کے دوست. اللہ نے شہادت دی کہ یہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے،
یہ کفار سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے، اور یہ ان کو اعتراض ہے اللہ پر، یا ربنا لما كتبت علينا القتال، جہاد کی تم نے جو حکم دیا یہ غلط ہے، لولا اخرتنا الى اجل قریب. تو دیکھیں مکے میں بھی یہ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، ایسے نہیں تھے کہ وہ سب کے سب سچے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے. مکے والے مسلمانوں میں بھی منافق موجود تھے. یہ عبد الرحمن عوف نے یہ بات کہی تھی، ابن عباس نے کہی ہے بشرط بخاری. دوسری حدیث السنن الکبریٰ للنساء اس وقت میں نہیں تھا نا، جزء 10 مؤسسۃ الرسالہ. ابن عباس تو ابتدا میں نہیں تھا نا. ہاں نہیں کوئی بات نہیں، صحابہ کا مرسل ہوگا نا، صحابہ کا مرسل تو صحیح ہے. صحابہ کے ارسال میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، صحابہ اگر ارسال کریں. ابھی عائشہ کی بدء الوحی جو بخاری میں بدء الوحی کے احادیث ہے، ابتدائی وحی کی، ابتدائی نبوت کی، وہ تو عائشہ کی ولادت سے پہلے کی احادیث ہے. وہ سب تم مانتے ہو، یہ سب محدثین کا اجماع ہے کہ صحابہ کا ارسال یہ بالکل صحیح ہے، اس کے ساتھ پہ کوئی عیب نہیں ہے. یہ دیکھو عبداللہ ابن عباس، اکرمہ عبداللہ ابن عباس ابن عبد الرحمن ابن عوف واصحاب له اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا نبی اللہ قتال کی اجازت دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. جب مدینہ آئے تو کہتے ہیں نہیں جی کہ قتال غلطی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے شہادت دی کہ اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ کفار سے ڈرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ، سب لوگ جو مسلمان ہوئے نا، یہ سب لوگ مومن نہیں تھے، ان میں کچھ منافق بھی تھے. جی کبھی جہاد میں شرکت نہیں کی، اتنا جہادی جو تھے نہیں کیا نا، جنگ میں آتے تھے بھاگ جاتے تھے نا. ابتدائی مسلمان نہیں لڑتے تھے تو کون؟ ہاں بالکل دکھائے نا، بالکل دکھائے. ابو بکر عمر کا جہاد دکھائے، بالکل عثمان کا جہاد کہ ایک دفعہ انہوں نے پتھر پھینکا. ابو بکر عمر ہر جہاد میں حاضر تھا، دیکھیں میں حاضر تھا. وہ تو آتے تھے نا، وہ تو آتے تھے. جب خیبر میں تھا، سارے جنگوں میں تھے. قتال دکھائیں ان کا. قتال ہے کہ جنگ میں شریک ہو نا. قتال یہ نہیں ہے وہ ادھر آ کے پیچھے، اور جب سختی آ جائے بھاگ جائے، ٹھیک ہے نا. وہ تو منافقین سب آتے تھے، کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، مال غنیمت مل جاتی ہے. اور بھائی آپ کو پتہ ہے بدر میں جو لوگ آئے تھے، وہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ لوگ اصل میں آئے تھے قافلہ لوٹنے کے لیے. آپ کو تو پتہ ہے بدر میں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. ہاں 313 آدمی تھا، سارے جہاد کے لیے آئے تھے. نہیں وہ قرآن دیکھیں سارے جنتی ہے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. میں آپ کو وہ آپ لوگ کہتے ہیں، وہ آپ لوگوں کا بات ہے. بھلے دیکھیں بدر والوں کے لیے اللہ نے کیا کہا. یہ بدر والے کیا کہتے ہیں بھائی؟ بدر والے یہ جہاد کے لیے آئے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ انفال. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو صرف وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل میں خوف آ جاتا ہے. مومن صرف یہ ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب ان پہ آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کی ایمان مزید اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ پہ توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز برپا کرتے ہیں اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. صرف یہ حق مومن ہے. لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. اللہ کے پاس ان کے لیے درجات ہیں، رزق کریم، جنتی ہیں یہ لوگ. کما اخرجک ربک من بیتک وان فریقا من المؤمنین لکارہون. یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جب جنگ بدر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے آ جاؤ، صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی، جنگ سے یہ کراہت رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کیا یہ ہم جہاں کی جنگ لڑے وہاں پہ خطرہ ہوتا ہے. خطرہ نہیں مول لینا، قتل ہو جائیں گے، کیا ہوگا. یجادلونک فی الحق ما بعد ما تبین. اور جب اللہ کا واضح حکم ہے کہ جہاد کرنا ہے، یہ جدال کر رہے ہیں، مناظرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کر رہے ہیں، جدال کر رہے ہیں کہ نہیں جہاد غلط ہے. جو لوگ مجادلہ کر رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب. وہ کون تھے؟ عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی دوست تھے. یہ ایک ہی پارٹی ہیں وہی ٹھیک ہے نا. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین. اور بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے، اس کے باوجود، بینات کے باوجود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کر رہے ہیں. اور بھائی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بعد جدال کرے وہ مومن ہے.
وہ مومن ہے؟ مجھے بتاؤ. کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون. یہ اتنے بے ایمان ہے کہ بھائی ایسے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ ان کو موت ابھی ان کے بھائی جاؤ، ابھی لشکر کفار کا لشکر دور ہے، لشکر کفار کا بھی مکے میں، یہ ابھی سے ڈرے ہوئے ہیں جیسے ابھی ان پہ موت کا فرشتہ. لوگ تھے نا، سارے تو نہیں تھے نا. لوگ تو ہوتے ہیں نا. صحابہ کی بات ہو رہی نا، صحابہ کی جو جنگوں میں آ رہے تھے، جہاں جنگوں میں آنے والوں کی بات ہے. آپ کہتے ہیں نا یہ جنگوں میں آتے تھے، جہاد کیا ہے ان کو بھی بتاؤ نا. تو جہاد دکھاؤ نا. وہ جو خیبر فتح کیا ہے، جو حنین فتح کیا ہے، بالکل فتح کیا ہے، بالکل. جس نے خیبر فاتح خیبر کون ہے؟ کون لوگ تھے؟ حارب خیبر کون ہے؟ خیبر کا فاتح کون ہے؟ علامہ صاحب، فاتح خیبر کون ہے؟ لأعطين الراية غدا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله عليه كرارا غير فرار. یہ کون ہے؟ لا يرجع حتى يفتح الله على يده. یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن صحابہ یہ کون ہے؟ چلے تعاون ڈٹے ہوئے تھے نا. بطن تنہائی علی کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. تنہائی یکتنا یفتح اللہ علی یدہ. پھر بتاؤ فتوحات اگر علی کیا ہے تو پھر بتاؤ علی کا. بالکل بالکل. ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو، بتنہائی نہیں کر سکتے نا صحابہ. ابھی دکھا دیتا ہوں. صحابہ نے ان کے کیا مدد کی ہے خیبر میں دکھا دیتے ہیں بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب، صحابہ نے کیا مدد کی ہے خیبر میں، یہ آپ کے ذہبی صاحب سے پوچھتے ہیں. تم بتاتے ہو ذہبی سے پوچھتے ہیں نا. ذہبی وہ یہ حدیث تم نے دیکھا ہے نا، خیبر یہ بھائی المستدرک علی الصحیحین، یہ بہت ساری کتابوں میں، صرف اس میں نہیں. جزء ثالث چاپ دار الفکر، یہ شیعہ ہے، ذہبی بھی شیعہ ہے. حدیث نمبر 4395 بھی غلط استعمال کرتے ہیں. وافقہ الذہبی فی التلخیص، ذہبی نے کہا صحیح ہے، حاکم نے بھی کہا صحیح ہے. ان علی علیہ السلام سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر چلے گئے. فلما اتاها، جب خیبر پہنچ گئے، بعث عمر وبعث معه الناس الى مدینتهم او قصرهم، جب خیبر پہنچ گئے تو انہوں نے عمر سے کہا کہ لشکر لے کے جاؤ، لشکر لے کے جائیں آپ اور وہاں پہ یہودیوں سے لڑیں، یہودیوں کا جو قلعہ ہے، قصر ہے. فقاتلوهم فلم يلبسوا ان هزموا عمر واصحابه، وہاں پہ جو ہی جنگ ہو گئی ہے، فلم يلبسوا ان هزموا عمر، فوراً عمر کو یہودیوں نے بگا دیا. فلم يلبس یعنی فوراً ان کو بگا دیا یہودیوں نے. فجاءوا يجبنونه ويجبنهم. ہاں صحابہ واپس آئے، شہادت دے رہے تھے کہ عمر صاحب کیا ہے؟ جبان ہے. جبان کس کو بولتے ہیں بھائی عربی زبان میں؟ یہ بہت گستاخی کا لفظ ہے. جبان گالی ہے، یعنی کہتے ہیں بزدل آدمی ہے، بے عزتی کرائی اس نے، ناک کٹوا دی ہے مسلمانوں کی. بھائی صحابہ نے شہادت دیا نا. دوسری کتب حدیث کیوں یہ لفظ اچھا ذکر کرنا کہ نہیں؟ چل دوسری کتاب، دوسری کتب کتاب حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے. اچھا میں ایک اور حدیث کی کتاب ان کو دکھا دیتا ہوں بھائی. مسلم میں، مسلم صحیح ہے، مسلم کو مانتے ہیں. اور بات ہم کو 2 منٹ دے. جی ہاں ٹھیک ہے، 2 منٹ. بسم اللہ. اللہ محفظ عادی صاحب، بسم اللہ حکم ارشاد. بسم اللہ شروع کریں. ہے نا یہ غزوہ خیبر جو تھا، یہ رسول علیہ السلام نے جب خیبر والوں پر حملہ کیا تو خیبر والوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کیا. روئی میں جہاد نہیں ہوا، سارے خیبر والے قلعے میں بند تھے اور دروازے بھی بند کیا تھا اور تیر باران بھی کرتے تھے تھوڑا سا. رسول علیہ السلام نے 40 دن ان کا محاصرہ کیا. 40 دن کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے کھجور کاٹے جاتے ہیں، ان کے اموال ان سے چھین جاتے ہیں، ان کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مقابلہ کریں گے، تو خود بخود تسلیم ہو گیا. اور کچھ شرائط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر
جنگ ہوا ہے، لگا دی، جنگ ہوا ہے، جنگ ہوا ہے، کیوں مال لے کر جائیں گے جتنا ہم لے سکتے ہیں، ہم کتنا، وہ جب فتح کے بعد ہے، فتح کی بعد ہے بھائی، ان میں ایک قلعہ تھا قموس کا، جو اصل قلعہ تھا ان کا قموس تھا، قموس میں لڑائی ہو گئی ہے، قموس فتح ہو گیا، دوسرے قلعے فتح ہو گئے، وہ ایک آخر میں ایک دو قلعے تھے، ایک دو قلعے تھے، انہوں نے آخر میں مصالحہ کیا تھا، اس میں فتح کی بھی شامل تھا، مصالحہ جو کیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ جو جنگ کے بغیر فتح ہو گئے وہ اور تھے، جہاں پہ جنگ ہوئی ہے اور کس نے فتح کیا وہ آپ کو چڑھا ہے، اس کا نام نہیں لینا چاہتے نا جس نے جنگ کیا اس کے فضائل چھپانے کی فکر میں ہے نا وہاں تو انہوں نے اپنے قلعے میں بند کیا تھا نا، قلعہ تو دروازہ کس نے اکاڑا تھا، دروازہ کس نے اکاڑا تھا، ان کی نزدیک نہ قلعے کا دروازہ کس نے اکاڑا ہے، اپنے آپ کو قلعے کے اندر اور صحابہ کو کہا کہ تم ہم کو قلعے کے اندر چلیں، جب ہم ادھر چلیں علامہ صاحب ایک اور واقعہ سناتے ہیں آپ کو، ایک اور واقعہ سناتے ہیں، ایک اور واقعہ، وہ آپ پتہ ہے سب، فاتح خیبر کون ہے اس پہ نظر نہیں کریں گے، سب کو پتہ نہیں ہوئے تھے، ہاں بالکل، تو جو جب عمر بھاگ گئے تھے نا، واپس آ گیا نا، اس لیے وہاں تیر باران کرتے تھے اور واپس آ گئے تھے، مسلمان شہید ہوتے تھے بے فائدہ، تو کوئی فائدہ اس میں نہیں تھا، ہاں فائدہ نہیں تھا، اسے بچاؤ کے خاطر اپنے لشکر کو واپس لے کر آیا، اگر عمر میں اتنا صلاحیت نہیں تو صحابہ نے کیوں کہا یجبنونہ ویجبنہم، ان کو فتح کے لیے بھیجا تھا، دیکھیں یہاں پہ دو سوال ہے، دو سوال ہے یہاں پر، نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ بھاگ جائیں گے، وہ دکھانے کے لیے کہ یہ نہ کہیں بعد میں کہ بھئی ہم بھی فتح کر لیتے، آپ سے یہ دو سوال ہے، ایک سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ، عمر نے اتنا اچھا کام کیا ہے تو صحابہ بیوقوف تھے جو انہوں نے کہا یجبنونہ، صحابہ نے سب نے کہا کہ یہ بڑا بزدل آدمی ہے، یہ ایک بات، دوسری بات اگر عمر اتنا ہی اچھا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے کیا کہا، یہ پتہ نہیں ہے زیادہ تراویح ہے یا حقیقت میں ہی صحیح، کیوں صحیح نہیں ہے، آپ کے کتاب میں لکھا ہے، اچھا دوسری بات یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر اگر اتنا ہی باصلاحیت تھا اس کو ہٹایا کیوں کمانڈ سے، لأعطین الرایۃ غدا يحبه الله رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه، کہ کل میں کمانڈ، کل میں علم اس کو دوں گا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، کرارا غیر فرار بھی سب روایات میں، بخاری میں نہیں ہے، لیکن سب حدیث بخاری میں تھوڑی، اچھا چلیں ایک اور آیا میں آپ کو سنا لیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ساری مقامات پہ مدد کیا، نصرت دیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور روز حنین یاد کرو جب تم کو تمہاری عدد پر فخر تھا کہ عدد ہماری زیادہ ہے، اپنے عدد پہ مغرور ہو گئے تھے کہ ہم کثیر تعداد میں، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہارے باری عدد کے صحابہ کی تعداد زیادہ ہے، کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکا، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین تم صحابہ اکرام کے لیے تنگ ہو گئی تھی، اس سے کیا مراد ہے کہ زمین تنگ ہو گئی تھی، علامہ صاحب فضل حادی صاحب بس یہ مراد ہے کہ زمین تنگ ہو گئی، اس کا مطلب کیا مراد تھا، اور بھاگنے کا ارادہ تھا، بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہا تھا نا، ثم ولیتم مدبرین، ولیتم مدبرین کا کیا مطلب ہے، تم بھاگے نا، بھاگے، یہ بھاگنے والے کون تھے بھائی، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، یہ کتاب ہے بخاری، جناب بخاری، بھاگنے والے کون تھے، صحیح بخاری، رسول اللہ السلام کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ نا، یہ بخاری چابدار حیات تراث عربی، بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو کوئی قدم اٹھاتے ہیں نا، 2001 اللہ تو فرماتے ہیں، ابھی 2001 پہلے انہوں نے جو بیعت رضوان میں کیا بیعت کیا تھا نا، موت پہ بیعت کیا تھا کہ مریں گے بھاگیں گے نہیں، بیعت تو کیا تھا نا بیعت رضوان میں، اچھا یہ حدیث ہے کس سے، ابو قتادہ سے روایت ہے، لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يحتله من ورائه ليقتله، فأسرعت إلى الذي يحتله فوضع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها، کہتے ہیں کہ جنگ حنین میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان ایک کافر کے ساتھ لڑ رہا ہے،
تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک دوسرا کافر آ رہا ہے مسلمان کو مارنے کے لیے. تو میں چلا گیا, وہ جو پیچھے سے آ رہا تھا مسلمان کو مارنے کے لیے, میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اچھا, جب اس کا ہاتھ کاٹا میں نے, ثم اخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت ثم ترك. اس نے مجھے ایسا بغل میں لے لیا, وہ جس کا جو کافر زخمی ہو گیا, اس ابو قتادہ پہ حملہ کیا, اس کو بغل میں لے لیا. مجھے ڈر لگا کہ بھئی یہ اتنا پہلوان آدمی ہے, یہ مجھے مار دے گا. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا, یعنی شاید وہ بدن میں کمزوری آ گئی, وہ اس نے مجھے چھوڑ دیا. فتحلل ودفعته ثم قتلته. میں نے اس کو دھکیل دیا, زمین پہ گرا دیا, میں نے اس کو قتل کر دیا. اچھا, وانہزم المسلمون. یہ وہی وقت تھا کہ مسلمان فرار ہو گئے. آپ کہہ رہے تھے نا کہ بھاگ رہے تھے. وانہزمت معهم. میں بھی ان کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ بھاگ گیا. فاذا بعمر بن الخطاب في الناس. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن الخطاب بھی بھاگنے والوں میں شامل ہے جی, ٹھیک ہے نا. ثم وليتم مدبرين. اسی میں فقلت له ما شأن الناس. میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں. ہاں, عمر صاحب کہہ رہا ہے قال امر اللہ. اس نے کہا اللہ کا حکم یہی ہے. امر اللہ, اللہ کی قسمت ہے, اللہ کی تقدیر ہے, مقدر میں یہ لکھا تھا ہماری, ٹھیک ہے نا. اب بتاؤ جی, عمر بن الخطاب کا فرار تو ہم نے دکھا دیا, آپ نے قتال نہیں دکھایا ابھی تک کہ یہ جہاد کرتے تھے. جابتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا. یوم اللہ تو فرماتے ہیں یوم حنین کے دن تم نے جہاد تو کیا, لیکن تمہارے دل میں تھوڑا سا کبر و غرور آیا تو اللہ نے تمام پر امتحان کیا اور تم بھاگنے پر مجبور ہو گیا. وہ تو سارے صحابہ جو اب بھاگتے تھے, عمر بھی بھاگا, تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جہاد جو کیا, اتنا فتوحات جو حاصل کیا ہے, اسلام کو روم اور فارس تک پہنچا دیا ہے, افغانستان تک مجاہدین پہنچا ہے. ایک منٹ علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, جنگ سے آپ کو پتہ ہے بخاری میں, مسلم میں, السبع موبقات, شرک کے بعد کون سا گناہ ہے, سب سے کبائر میں کون سا گناہ ہے, الفرار من الزحف ہے کہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے. سورہ احزاب میں یہ شدید ترین کبائر میں جنگ سے بھاگنا ہے, شدید ترین عظیم ترین گناہوں میں یہ ہے کہ انسان جنگ سے بھاگ جائے. یہ ثم ولیتم مدبرین متحیزا الی فئہ نہیں تھا, یہ متحیزا الی فئہ نہیں تھا بھائی. ہاں, وہ فرار ہوتا ہی نہیں ہے. تو فتح کس کے واسطے ان کو ملا؟ اس کے بعد فتح مولا امیر المومنین علیہ السلام کے واسطے ملا. ایک آدمی کو کوئی کر سکتے, ایک آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی ایسا فاتح خیبر ہے, ید اللہ ہے, اسد اللہ غالب ہے. ہاں, آپ سن لو, ایک منٹ علامہ صاحب, آپ نے کہا عمر بھاگ گیا, لیکن بھاگنا کیا ہوتا ہے, میں بھاگنا آپ کو بتا دیتا ہوں. بھاگنا کیا ہے؟ سورہ احزاب, وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. کہتے ہیں میں نے تو صحابہ سے پہلے وعدہ لیا تھا, انہوں نے وعدے دیے تھے, قسمیں کہیں تھی کہ اب جو ہے بھاگیں گے نہیں. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. میں تو قیامت کے دن اس کا حساب لوں گا. اللہ حساب تو لے گا نا کہ حنین میں کیوں بھاگے, خیبر میں کیوں بھاگے. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ مذمت کے الفاظ ہے کہ نہیں ہے, کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر جنگ سے بھاگو تو موت سے کہاں بھاگو گے, زندگی کچھ دن کی زندگی رہے گی, پھر میری طرف تو آنا ہے, مرنا تو ہے آخر میں. اچھا, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے ایمان والو, جب گمسان کا جنگ ہو جائے تو کفار کی طرف اپنی تشریف نہ پھیرو. وَمَن يَوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, جو ان کی طرف پشت کر کے بھاگ جاتا ہے, إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ, مگر وہ شخص جو پیچھے کی طرف جنگ ہے, وہ جنگ ہی بھاگ نہیں رہا, ادھر جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے, یا بہت آگے بڑھ گیا ہے, مسلمانوں کا لشکر پیچھے رہ گیا, اس واپس سینٹر کی طرف آ رہا ہے, یہ بھاگنا نہیں ہے بھائی. متحیزن, یہ واپس اپنے سینٹر کی طرف آ رہا ہے, یہ فرار نہیں ہے, یہ ہے یہ فرار, یہ استثناء منقطع ہے, جاء القوم الا حمار کی طرح, ٹھیک ہے نا. فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے, اللہ نے کیا کہا,
فقد باء بغضب من اللہ، اس پہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غضب اس پہ واجب ہے. ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور جہنم بری جگہ ہے. تو بدر والوں کے خاص ہے نا، یہ سب کے لیے، یہ سب کے لیے، یہ صرف بدر والوں کے لیے نہیں، یہ سب کے حرمت فرار سب کے لیے بھائی. اس وقت ملاحظہ کریں صحیح بخاری، صحیح بخاری دیکھیں صفحہ نمبر 495، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہ ہیں موبقات ہیں کہ ہمیشہ کے لیے انسان کو جہنمی بناتا ہے. ابقاء یعنی ہمیشہ کے، خالدن فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنمی بنتا ہے، ان سے بچو. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما ہن، یہ کون سے گناہ ہیں؟ قال الشرک باللہ، السحر جادو، قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی مسلمان کو بے گناہ کو قتل کرنا، واکل الربا، واکل مال الیتیم، والتولی یوم الزحاف، اور جنگ سے بھاگ جانا. یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا لیتا. آپ نے خود اعتراف کیا ابھی نا کہ عمر صاحب بھاگ گئے، خود انہوں نے اعتراف، تولی یوم الزحف، یہ تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ثابت ہو گیا نا. موبقات کیوں نہیں؟ کبیرہ ہے نا، کفر تو نہیں ہے نا. ہمیشہ کے لیے جہنم تو ہے نا، ہمیشہ کے لیے جہنم تو ہے نا، ہمیشہ کے لیے. اور شرک کے بعد یہی ہے نا، الشرک باللہ کے بعد یہی ہے نا. وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، یہ گناہ ایسی ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی، ختم، گڈ بائے. نہیں ہے کیا چیز؟ اشراک باللہ کو الشرک باللہ کبائر میں سے نا، سب سے بڑا کبر کبائر یہی ہے، کبیرہ یہی ہے الشرک باللہ. شیعہ ہو جاؤ، اللہ بس آپ بولے. اب آ جاؤ، اب دیکھیں ایک شخص ایسا ہے کہ کبائر کا مرتکب ہے سب کے سامنے، تاریخ کے سامنے، وہ کیسے امام بن سکتا ہے بھائی؟ اس کی امامت باطل ہے نا. انہوں نے جب کمزوری دکھائی ہے نا، بہت بڑی اعمال بھی سر انجام دیا ہے. کون سا؟ کوئی جہاد دکھائے نا عمر صاحب کا. اپنے آپ کو خطر میں ڈالا، ادھر بے گھر ہو گیا، پھر مختلف ممالک کو فتح کیا، مختلف جنگوں میں شرکت کیا. ایک جنگ میں بھی شرکت نہیں ہوا بھائی. عمر کے زمانے میں، اس کے خلافت کے زمانے میں جو جنگ ہوئے، اس وہ جنگ میں نہیں جاتا تھا. وہ مدینے بیٹھتا تھا، وہ ایک جنگ میں بھی نہیں گیا، نہ قادسیہ گیا نہ شام، کسی جنگ میں اس نے شرکت نہیں کیا. بھارت کو کون فتح کیا تھا؟ ایران کو کون فتح کیا تھا؟ وہ لشکر تھا نا، سعد بن وقاص تھا، سعد بن وقاص اس کا کمانڈر تھا. عمر تو نہیں تھا اس میں، عمر تو مدینے میں بیٹھے تھے. ہر ایک جو تھا نا کمانڈر تو عمر تھا نا. کمانڈر کیا، وہ مدینے میں بیٹھا ہے بادشاہ. وہ جیسے جارج بش نے عراق کو فتح کیا تھا نا، جیسے جارج بش نے عراق، اس نے جنگ دیکھی نہیں. جارج بش تو ادھر امریکہ میں بیٹھا تھا، فوج اس کا وہاں پہ تھا، ٹھیک ہے نا. اور اگر عمر ابوبکر خلافت پہ قبضہ نہ کرتے، علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت ملتی، وہ تو پوری دنیا یورپ کو بھی فتح کرتا. ابھی امریکہ کلمہ گو ہوتا سارا، ٹھیک ہے نا. علی کے خلافت کے دوران کوئی فتح نصیب نہیں ہوا. تو اس وجہ سے کہ عمر نے کام ایسے کیا نا، عمر نے مہرے ایسے لگائے، معاویہ کو شام کی حکومت دے دی. اس کو تو پتا تھا کہ معاویہ کبھی بیعت نہیں کرے گا. ہاں جی، اسی لیے یہ سارا عمر کا کیا ہوا ہے کہ عمر صاحب نے معاویہ شام کو دے دی، اسی لیے کہ اگر ایک دن علی علیہ السلام کو حکومت ملے تو اس کی عالم اسلام پہ حکومت کبھی ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ معاویہ کبھی بیعت نہیں کرے گا. اس کو پتا تھا کہ کتنی دشمنی ہے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان، اسی لیے تو اس نے معاویہ کو شام پہ لگا دیا، اس کو کبھی وہاں پہ کبھی عزل نہیں کیا. یہ بھی عمر کا کیا ہوا تھا. اگر پہلے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ لوگ خلافت پہ غصب نہیں کرتے، ان کو پیغمبر نے تو خلیفت تو نہیں بنایا تھا، خلافت تو اہل بیت کا حق تھا. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ بنتے تو پورے دنیا پہ آج فرقے ہی نہیں ہوتے. آج دنیا میں شیعہ سنی فلان اتنے ہزاروں فرقے، پوری دنیا سب کلمہ گو ہوتے، سب دنیا جو ہے آج توحید اور قرآن اور شریعت کے سائے میں ہوتے، اور دنیا میں کوئی گمراہ نہ ہوتا. کیسا ممکن تھا؟ کیسا ممکن تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 سال مزید زندہ رہتے کیا کرتے؟
ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 سال مزید زندہ رہتا ہے کیا کرتا ہے؟ علی علیہ السلام نفس النبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی اسلام بڑھنا شروع ہو گیا ان کی وفات ہو گئی، ان کی شہادت ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مزید زندہ رہتا ہے، 20 سال زندہ رہتا ہے، 50 سال مزید زندہ رہتا ہے، دنیا میں کتنا نور ہوتا، کتنا نور ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ پوری دنیا کو مسلمان بناتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کام امیر المومنین ہم کر لیتے ہیں۔ یہ فتوحات تو عمر اور عثمان کے دور میں بہت زیادہ ہوا نا، ٹھیک ہے، فتوحات ہوئے، ہم اس کا منکر نہیں ہے، فتوحات ہوئے، لیکن ان کی خلافت شرعی نہیں تھی۔ اگر یہی امیر المومنین اعظم کے ہاتھ میں ہوتا اس سے زیادہ ہوتا، کیونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان ابو بکر عمر سے بہت زیادہ بہادر اور بہت زیادہ مدبر، اور قرآن و سنت کے اصل علوم کا خزانہ وہ تھے، نہ کہ ابو بکر عمر۔ علم تو اور چیز ہے، لیکن سیاست اور چیز ہے نا۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، خدا ہم تو کو نقصان نہ جن لوگوں نے ہم فتوحات کیے انہوں نے فرقے بھی بنا دیے نا، فرقوں کے اساس بھی انہوں نے رکھ تو دیے۔ کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ جب خلیفہ بنا نا ہاں تو معاویہ کو ہٹانا اتنا اچھا نتیجہ نہیں دیا۔ جب انہوں نے معاویہ کو ہٹایا، تھوڑا سا صبر کرتے، تھوڑا سا سیاست کرتے، تھوڑا سا یہ شاید معاویہ خود بخود اپنے اللہ کا فرمان ہے ما كنت متخذ المضلین عضدا، ما كنت متخذ المضلین عضدا، کہ جو لوگ مضل ہیں ان کو میں اپنا یاور نہیں بناتا، یہ تو حرام ہے، یہ تو سب سے بڑا حرام یہی ہے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو ایک اہم صوبے پہ تم برقرار رکھو۔ اور معاویہ کو یہ بیوقوف نہیں تھا کہ وہ امیر المومنین صاحب اس کے خلاف مکر کرتا ہے نا تو وہ عزل ہو جاتا۔ معاویہ تو عثمان نے بنایا تھا، معاویہ کو نہیں، ابو بکر نے بنایا تھا۔ ابو بکر نے سب سے پہلے، جب شام کی فتح سے پہلے، یزید ابن ابی سفیان جو معاویہ کا بڑا بھائی تھا اس کو فتح سے پہلے وعدہ دیا تھا کہ تم گورنر ہو۔ پھر شام کو جب فتح ہوا ہے تو سب سے پہلا شام کا گورنر یزید ابن ابی سفیان تھا۔ یزید ابن ابی سفیان مر گئے، شروع میں مر گئے، وہ ان کا وبا آیا تھا، تعاون آیا تھا، اس میں مر گئے۔ تو پھر اس کے بعد فوراً عمر نے معاویہ کو اپنی حکومت کے ابتدا میں اس کے بھائی کے وفات کے بعد شام کا گورنر بنایا۔ پھر وہ گورنر رہا، یعنی سنہ 12 ہجری سے گورنر تھا، شام اس کے ہاتھ میں تھا، سنہ 60 تک، سنہ 60 یعنی تقریباً 50 سال اس نے شام پہ حکومت کی معاویہ نے، ٹھیک ہے نا؟ عثمان نے نہیں بنایا اس کو، ہاں یہ شروع سے گورنر تھا یہ۔ اور عمر کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے ولاد کو عزل کرتا تھا، یعنی مصر کا کوئی والی یا عراق کا ہو یا بصرہ کا ہو، 2 سال 3 سال کے بعد عزل۔ معاویہ کو یہ لوگ کبھی عزل نہیں کرتے تھے، نہ ابو بکر نے عزل کیا، نہ عمر نے عزل کیا، نہ عثمان کبھی عزل۔ اسی لیے کہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ بنی امیہ بنی ہاشم کا بہت سب سے بدترین دشمن ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ ایک دن نہ ایک دن علی علیہ السلام کو حکومت ملے گی، اور ہمارے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت عالم اسلام پہ اس نہ جمے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے جو اہم صوبہ، سب سے جو طاقتور صوبہ ہے، اس کا گورنر ایسا شخص ہو کہ کبھی وہ علی علیہ السلام سے صلح نہیں کرے گا، کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ اسی لیے ان لوگوں نے معاویہ کو رکھا تھا۔ یہ ان کا یہ کس کا سیاست تھا؟ یہ ابو عمر کا اور عثمان کا سیاست تھا۔ عمر کے وقت تو علی کا خلیفہ بننا تو مشکل نہیں لگتا تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ وہ سب کو پتا تھا، مسلمانوں میں سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون تھا، سب سے بہادر، سب سے عالم کون تھا، قرآن مجید جس کے مدح میں آیات نازل ہوئے وہ کون تھا، وہ سب کو پتا تھا شروع سے۔ رسول صلی اللہ علی خلیفتی فی علی کل مؤمن من بعد، علی ولی کل مؤمن من بعد، ان سب کو پتا تھا۔ اور علی علیہ السلام جوان تھے، ابو بکر عمر کے مقابلے میں بہت جوان تھے، ہاں ان کو پتا تھا کہ ان کو حکومت ملنے کا احتمال ہے، بالکل ان کو پتا تھا۔ اور دوسرا صحابہ جو تھا نا، عمر خود نے جب شورا بنایا تھا نا، اس میں 6 آدمی کو داخل کیا، تو اس میں علی علیہ السلام تھے، عمر کو بخوبی پتا تھا۔ یہ عمر کا جو خطبہ ہے نا، اس میں آپ پڑھیں بخاری میں کہ عمار ابن یاسر نے کہا تھا کہ اگر عمر قتل ہو جائیں تو میں فلانے سے بیعت کروں گا، تو پھر عمر نے خطبہ دیا تھا فلا يختر الا ان بیعت ابی بکر كانت فلتة فلا يخترن احد ان يقول بیعت ابی بکر كانت فلتة وقى الله شرها انها كانت كذلك وقى الله شرها۔ تو یہ خطبہ جو ابو بکر نے عمر نے دیا تھا، یہ عمار نے کس کے متعلق کہا تھا؟ عمار نے کہا تھا کہ
عمر اگر قتل مر جائے یا قتل ہو جائے میں فوراً علی علیہ السلام سے بیعت کروں گا. تو عمر کو ڈر کے ہاں کہ اس کے ساتھ کوئی بیعت نہیں کرے, اس نے فوراً فتویٰ دے دیا کہ جو بغیر مشورے کے بیعت کرتا ہے اس دونوں کو قتل کرو. اس نے یہی تو کہا تھا. عمر کو بخوبی پتا تھا کہ یہ جو امیر المومنین علی علیہ السلام ہے یہ بہت قابل شخصیت ہے, ایک نہ ایک دن کو خلافت ملے گا, اسی لیے انہوں نے معاویہ کو وہاں پہ رکھا تھا. عمر نے تو علی کو اس کمیٹی میں بھی شامل کیا جو خلیفہ کے انتخاب کے لیے بنا تھا, اور عثمان بھی اس میں تھا. بالکل, لیکن اس نے مہرے ایسے رکھے تھے نا, مہرے ایسے رکھے تھے کہ علی علیہ السلام کو ادھر خلافت ناممکن تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ طلحہ زبیر جو ہیں علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں, اور اس کو پتا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن وقاص عثمان کے ساتھ ہیں. تو چھ رکن تھے نا, تو اس نے کہا تھا جس کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف ہوگا, جس سائڈ پہ عبد الرحمن وہی خلیفہ ہوگا. اس کو پتا تھا, اس نے مہرے ایسے رکھے تھے کہ خلافت صرف عثمان کو ملے گا, کیونکہ اس کو عمر ان لوگوں کو بخوبی جانتا تھا. اس کو پتا تھا کہ طلحہ زبیر یہ خلیفہ بننے والے لوگ نہیں ہیں, اور سعد ابن وقاص بھی نہیں بنے گا, عبد الرحمن ابن عوف. اس کو پتا تھا کہ یہاں پہ 2 آدمی کے بننے کا احتمال ہے, ایک عثمان ہے اور ایک علی علیہ السلام ہے. اور اس کے یہ ظلم تھا عمر کا, بہت بڑا ظلم تھا کہ ان 6 لوگوں کو مساوی بنایا. کہاں علی علیہ السلام, کہاں عثمان فضیلت میں, کہاں علی علیہ السلام, کہاں سعد ابن وقاص, کہ ان کو ایک کمیٹی بنایا. بھائی کوئی قیاس ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا علم میں, تقوی میں, قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, فضائل میں, عبد الرحمن یا عثمان یا وغیرہ سے. بہرحال اس نے عمر کی وصیت یہ تھی کہ اس کمیٹی میں جس کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف کا ووٹ ہوگا وہی خلیفہ بنے گا. بھائی تو وہ تو لازمی بات ہے, عبد الرحمن ابن عوف نے علی علیہ السلام کو کبھی ووٹ نہیں دینا تھا, وہ تو عثمان کا دوست تھا. یہ تو اس نے رکھا یہ ایسا ہی تھا کہ اس کمیٹی سے صرف اور صرف عثمان ہی خلیفہ بن جائے. پھر علی نے ان کمیٹی میں کیوں شرکت کی؟ علی علیہ السلام اس لیے اپنا حق طلب کرنے کے لیے. وہاں پہ حدیث المناشدہ مناقب ابن مغازلی میں موجود ہے کہ امیر المومنین السلام کا بڑا لمبا خطبہ ہے وہاں پر, 5 صفحے یا 6 یا 7 صفحے, کہ ایک ہی بات دیگر وہاں پہ اپنے حقوق بتا رہا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت میں نے کی یا تم لوگوں نے کیا. یہ 5 وہ سامنے سے قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا. یوم غدیر کا ذکر کر رہا ہے, آئے ولایت کا ذکر کر رہا ہے. وہ بہت لمبی حدیث ہے کہ امیر المومنین السلام اس لیے گئے تھے وہاں پہ اپنا حق طلب کرنے کے لیے, ان پہ حجت تمام کرنے کے لیے کہ یہ امامت, یہ خلافت میرا حق ہے. جی خطبہ شیعہ کتاب میں ہے. نہیں, مناقب ابن مغازلی, حدیث المناشدہ مناقب ابن مغازلی میں بڑا مشہور ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, شیعہ کتب میں بھی موجود ہے. ابن مغازلی شیعہ توڑی ہے, یہ بہت, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, اس کے طرق بہت سارے ہیں, یہ بہت ساری کتابوں میں کہاں گیا بھائی, یہ کتاب ہے مناقب ابن مغازلی, یہ میرے پاس چھپا ہوا بھی موجود ہے, مناقب ابن مغازلی دوسرے کمرے میں. اچھا, چاپ منشورات دار مکتبۃ الحیات. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, یہاں پہ صفحہ نمبر 88 میں یہ ہے بھائی, المناشدہ یوم الشورى. یہ اس دوسرے کتب میں بھی موجود ہے, یعنی مخالفین کے کتب میں, شیعہ کتب میں تو بہت زیادہ ہے. عامر ابن واصلہ کہتے ہیں کہ كنت مع علی فی البیت یوم الشورى فسمعت علی یقول, میں یوم شورا, اس عمر نے جو کمیٹی بنائی تھی اپنے زخمی ہونے کے بعد, میں وہاں پہ تھا, میں نے سنا کہ علی علیہ السلام اس طرح کہتے تھے, لَاحْتَجَنَّ عَلَيْكُمْ بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ عَرَبِيُّكُمْ وَلَا عَجَمِيُّكُمْ يُغَيِّرُ ذَلِكَ. میں ایسے دلائل آج لا دوں گا یہاں پر کہ کوئی عربی کوئی عجمی اس کو رد نہ کر سکے. ثم قال انشدكم الله ايها النفر جميعا افيكم احد وحد الله قبلي قالوا اللهم لا. اس نے کہا اے 5 یہاں پہ صحابہ کرام جو بیٹھے ہیں, مجھے اس بات کا جواب دے دو, مجھ سے پہلے آپ میں سے کسی نے کلمہ پڑھا, توحید کلمہ پڑھا؟ مجھ سے پہلے یہاں پر کوئی ہے جو مجھ سے پہلے کلمہ پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. فانشدكم الله هل فيكم لا احد له اخ مثل اخي جعفر الطيار في الجنه مع الملائكه غيري قالوا اللهم لا. آپ میں یہاں پہ کوئی ایسا ہے جس کا بھائی جس کے پاس جعفر طیار جیسا بھائی ہو جو ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمارے پاس ایسا بھائی نہیں.
قال هل فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له عم مثل عمي حمزة اسد الله واسد رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ سید الشہداء غیری. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کا چچا اسد اللہ اسد الرسول حمزہ سید الشہداء جیسا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. هل فيكم احد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد سیدة نساء اہل الجنة غیری قالوا اللهم لا صلی اللہ علیہ وآلہ. کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس کی جو زوجہ ہے سیدة نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا جیسا زوجہ اس کے پاس آپ میں سے کوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. هل فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة غيري قالوا اللهم لا. آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس کے دو فرزند سبطی نبی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے ہوں جو سیدی شباب اہل الجنہ حسن و حسین ہے، اس جیسا بیٹا کسی کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس ایسا تو نہیں. فانشدکم باللہ هل فیکم احد ناجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 10 مرات یقدم بین یدی نجواہ صدقہ قبل قالوا اللهم لا. آپ میں سے کوئی ہے جو آئے نجوا پہ عمل کیا ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. صدقہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو صدقہ اس سے پہلے صدقہ دیا کرو. کسی نے نہیں آیا، صرف امیر المؤمنین 10 دفعہ آئے. اس کے بعد اللہ نے صحابہ کی مذمت کی، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. آپ لوگ ڈر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی چھوڑ دی صحابہ نے، کیونکہ صحبت کے لیے صدقہ دینا ہوتا تھا. کہ اس آیت پہ آپ 10 دفعہ میں نے عمل کیا، آپ میں سے کسی نے ایک دفعہ عمل کیا؟ قالوا اللهم لا. قال فانشدكم بالله هل فيكم احد قال له رسول الله صلى الله عليه واله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه لا يبلغ الشاهد الغائب منكم غيري قالوا اللهم لا. آپ یہاں پہ کوئی ہے یہاں پر کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه؟ کوئی ہے تم میں سے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں ہے. فانشدكم بالله هل فيكم احد قال له رسول الله صلى الله عليه واله اللهم ائتيني باحب الخلق اليك والي واشدهم حبا لك وحبا لي ياكل معي من هذا الطائر فاتاه فاكل معه غيري قال اللهم لا. فرمایا کہ اے اہل شورا بتاؤ تم میں سے کوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو اللهم ائتيني باحب خلقك الي واليك، سب سے پیارا بندہ جو تیرا ہے اس کو لے کے آؤ، سب سے زیادہ تیرے نزدیک جو محبوب ہے اس کو لے کے آؤ، میرے ساتھ یہ پرندہ کھا لے. اور میں آیا تک آیا تھا. آپ کے ساتھ یہی ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، جو اللہ کے نزدیک سب سے پیارا ہے. فانشدکم باللہ هل فیکم احد قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأعطین الرایة غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله على يديه اذ رجع غیری منہزما غیری. کیا آپ میں سے کوئی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں روز خندق فرمایا کہ میں اس کو پرچم دوں گا اور وہ خندق کو فتح کرے گا، اللہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں میرے علاوہ؟ کہا کہ نہیں. فانشدکم باللہ هل كان فيكم هل فيكم احد قال فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ لبنی ولیعہ لتنتهن او لابعثن اليكم رجلا كنفسي طاعته كطاعتي ومعصيته كمعصيتي يغشاكم بالسيف غيري. بنی ولیعہ سے رسول اللہ، یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ولیعہ لینتهین بنی ولیعہ او لابعثن اليهم رجلا كنفسي، کہ میں اگر آپ لوگ باز نہیں آئیں گے تو میں ایسے شخص کو بھیجوں گا جو بالکل مجھ جیسا ہے، اس کی طاعت میری طاعت اور اس کی معصیت میری معصیت ہے، اور وہ تلوار سے آپ کے سب کے جنگجوؤں کو قتل کر دے گا. میرے علاوہ کسی کے متعلق اپنا نفس بولا ہے کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا نہیں. فانشدوا باللہ هل فیکم احد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہ کذب من زعم انه يحبنی ويبغض هذا غیری قالوا اللهم لا. اے صحابہ مجھے بتاؤ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے. میرے متعلق فرمایا، آپ میں سے کسی کے متعلق فرمایا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. فانشدکم باللہ هل فیکم احد سلم علیہ فی ساعة واحدة 3000 من الملائکة فیہم جبرائیل ومیکائیل واسرافیل حیث جئت بالماء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القلیب غیری قال اللهم لا. شب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت پڑی ہے. بدر میں مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، پانی کا کنواں کفار کے لشکر کے وسط میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پانی چاہیے. صحابہ میں کوئی حاضر نہیں ہوا پانی لانے کے لیے. 3 دفعہ امیر المؤمنین صاحب کھڑے ہو کے میں پانی لاتا ہوں. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. وہ گئے کفار کے لشکر کے وسط میں، اگر پکڑ لیتے امیر المؤمنین صاحب کو اربن اربا
ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں کفار. گئے کفار کے لشکر کے دل میں, وہاں سے پانی نکالے کنویں سے, واپس جب آئے نا ہوا تیز, 3 دفعہ تیز ہوا چلی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پانی تقدیم کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 دفعہ ہوا جو چلے آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ فرمایا کہ نہیں, فرمایا کہ وہ جبرائیل میکائیل ملائکہ, ہزاروں کے لشکر ملائکہ کے ساتھ وہ آئے تھے, آپ کو سلام کہہ رہے تھے. امیر المومنین علیہ السلام نے صحابہ سے کہا آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے, آپ لوگوں کے یہ کارنامہ ہے کہ جبرائیل میکائیل 3000 ملائکہ کے لشکر کے ساتھ سلام کیا اس کو؟ صحابہ نے کہا نہیں. اور یہ شیعہ حدیث نہیں ہے, مناقب ابن مغازی مخالفین کی حدیث ہے. فَأُنشِدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ قال له جبرائیل هذه المواساة فقال انه مني وانا من فقال له جبرائیل وانا منكما غیری. یہ غزوہ احد کی بات ہے, سب صحابہ بھاگ گئے تھے. جبرائیل نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام چاروں طرف کبھی ادھر جاتے ہیں تلوار مارتے ہیں, کبھی جہاں سے کافر سامنے آتے ہیں وہ جاتے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں. زخموں سے چور ہو گئے امیر المؤمنین علیہ السلام. جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ, بائی تو یہ ہے دنیا میں, مواسات یہ ہے, قربانی یہ شخص دے رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرا ہے, میں اس کا ہوں. جبرائیل نے کہا کہ میں بھی آپ دونوں کا ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل مجلس یہ بتاؤ, اہل شورا یہ بتاؤ, تم میں سے کوئی ہے اس کی یہ منقبت؟ انہوں نے کہا نہیں. فَأُنشِدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ نُودِيَ فِيهِ مِنَ السَّمَاءِ لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفِقَارِ وَلَا فَتَى إِلَّا عَلِي غَيْرِ قَالُوا اللَّهُمَّ لَا. بتاؤ ملائکہ نے کس کے لیے گن گائے یوم احد اور یوم بدر؟ لا فتى الا علی, لا سیف الا ذو الفقار. یہ ندا جبرائیل نے کس کے لیے دیا؟ تم میں سے کسی کے لیے دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. فَأُنشِدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ يُقَاتِلُ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم غیری. کہ آپ میں سے کوئی ہے جس نے نبی, یہ قتال الناکثین مارقین یہ آپ لوگوں کے احادیث میں صحیح سند کے ساتھ بزار نے روایت کیا. امرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین, جمل والوں کے ساتھ, نہرمان والوں کے ساتھ اور صفین والوں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ان کے ساتھ آپ میں سے کوئی ہے. اچھا یہ حدیث کافی لمبی ہے. هل فيكم احد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله اني قاتلت على التنزيل وتقاتل انت على التعويل غيري. یہ بہت مشہور احادیث ہیں. اس حدیث کے اکثر فقرے مخالفین کے کتب میں بڑے مشہور ہیں. کوئی ہے آپ میں سے جو جس طرح میں تنزیل پہ لڑا تھا اسی طرح وہ تعویل پہ لڑے گا؟ آپ کے میرے علاوہ کوئی ہے آپ میں سے اس کے متعلق کہا؟ صحابہ نے کہا نہیں. فَأُنشِدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ رُدَّتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا غَيْرِي قَالُوا اللَّهُمَّ لَا. وہ کون ہے آپ میں سے جس کے لیے رد شمس ہوا تاکہ عصر کو دوبارہ پڑھے, عصر کو پڑھے وقت میں؟ میرے علاوہ کوئی ہے؟ کہا کہ نہیں. هل فيكم فأنشدكم بالله هل فيكم أحد أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يأخذ براءة من أبي بكر فقال له أبو بكر يا رسول الله أنزل في شيء. کون ہے وہ شخص؟ بسورہ براءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دی تھی, پھر اس کو عزل کیا, واپس بلایا. ابو بکر واپس آئے, کہا کہ یا رسول اللہ میرے متعلق آیات نازل ہو گئے میری مذمت میں. فرمایا لا انه لا يؤدي عنا الا علی, میں مجھ سے ادا ہی نہیں کر سکتا میرے پیغام کو سوائے علی علیہ السلام کو. غیری, میرے علاوہ کوئی ہے تم میں سے؟ قالوا اللهم لا. جی یہ تو علی جو بھیجا نا یہ برات کے اعلان کے لیے, یہ تو اس لیے بھیجا کہ وہاں جو برات اعلان کرتے تھے وہ آدمی اعلان کرتے تھے جو امیر کے اقربا سے ہوتے ہیں. تو شروع سے کیوں نہیں علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا میں سے تو شروع سے نہیں پتا تھا, اس لیے ابو بکر کو واپس کیا اور علی کو بھیجا. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے علی علیہ السلام کو بھیجا ہے برات کے لیے اور ابو بکر کو عزل کیا ہے کہ جو اعلان کرتا ہے امیر کی جانب سے اس کے اقارب میں سے ہو. اگر کوئی ایسا رسم تھا بھائی تو شروع سے ابو بکر کیوں گیا؟ وہ کہہ دیتے ہیں نا نبی یا رسول اللہ آپ بھول گئے, آپ بھول گئے بھائی, آپ اتنا بڑا رسم ہے عربوں میں کہ آپ کے اقارب کو پڑھنا چاہیے, مجھے کیوں بیچ رہے ہیں؟ نبی غلطی ہو گئی, نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی جی, غلطی ہوتے ہیں. دیکھیں جی نبی سے اور مزید کتنے غلطیاں ہو گئی ہیں بھائی. نبی بشر تھا, نبی انسان تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید تو نہیں ہے نا, تمہاری احمد تو نہیں ہے کہ علم یہ بتاؤ ان کے پاس ہے. تو اتنے سب صحابہ ہمارے پیغمبر کے بھی بعض اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے یا ایرانی تھے, پاکستانی تھے؟ عرب تھے. صحابہ کرام سب عربی تھے یا پاکستانی, ہندوستانی, بلوچستانی؟ ہاں صحابہ کہاں, سب عرب تھے نا.
تو سب کے سامنے، پورے شہر کے سامنے، صحابہ کے مجمع میں ابو بکر کو برات دیا کہ تم لے کے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس کو بول دیا کہ وہ غلطیاں کرتے تھے بہت بہت، تو صحابہ بھی وہ بھول گئے، سب صحابہ. ابو بکر خود بھول گیا کہ بھائی اتنا راستہ ہے، مکہ اتنا دور ہے، ادھر جا رہا ہوں، غلطی یہ بھائی مجھے جانا ہی نہیں چاہیے. یہ اس کے رشتہ دار کو جانا چاہیے نا. اس نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بولا کہ جاؤ بس ہم جاتے ہیں. اور بھائی وہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ یہ جس کام کے لیے بھیج رہے ہیں اس کے لیے آپ تو کہتے ہیں مشورے دیتے ہیں نا ہمیشہ. یہ تو مشیر تھے، زور زور سے مشورے دیتے تھے چیخ چیخ کے. تو ادھر مشورہ کیوں نہیں دیا کسی نے؟ سب سے غلطی ہو گئی بھائی. صحابہ مشورے دیتے ہیں، عمر بھی مشورے دیتے ہیں. تو یہ مشورہ کیوں نہیں دیا بھائی؟ اسی وقت شروع میں مشورہ دیتے نا کہ آپ بھول گئے ہیں رشتہ دار کو جانا چاہیے. یہ غزوہ خیبر میں جب رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ادھر گوشت پکتے جاتے ہیں نا، چلے جب یاد آ گیا نا علامہ صاحب، انہوں نے کہا علامہ صاحب حمر الاہلیہ کی گوشت پکتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اوری کوہا، ان کو ضائع کرو. علامہ صاحب جو چیز تم نے ان میں پکا ہے ان کو بھی توڑ دو. دیکھیں اگر یہ برتن تھا نا، تو ایک صحابی نے کہا اے رسول اللہ، ہم اگر برتن دھوئی اور وہی نہیں توڑی تو کیسا؟ رسول اللہ علیہ السلام کو مشورہ دیا نا، عمر نہیں تھا اور صحابی. دیکھیں عرض یہ ہے بھائی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے نا، انہوں فراموش ہو گئے، بھول گئے کہ بھائی مجھے رشتہ دار کو بھیجنا چاہیے، ایک اجنبی کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا. صحابہ بھی بھول گئے، صحابہ نے بھی نہیں روکا، صحابہ کو بھی روکنا چاہیے تھا نا. اللہ نے وہی کیا چاہے وہ علی کو بھیجو کہ یہ تمہارے اقربا میں سے ہے. اچھا صحابہ سے سب پوری شہر سے غلطی ہو گئی، پوری شہر کو. ابو بکر جب واپس آیا ہے، ابو بکر جب واپس آئے ہیں، جب ابو بکر کو عربی تھے نا، ان کو پتا کہ رسم یہ ہے کہ بھائی رشتہ دار کو پڑھنا، تو اس نے پوچھا کیوں ہے کہ میرے مذمت میں کیا آیات نازل ہو گئے. اس کو اب کیوں پوچھ رہا ہے بھائی؟ ایسا مذمت میں تو آیات نہیں نازل ہوئے نا. او بھائی اس نے پوچھا کیوں؟ اس کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ تو رسم ہے بھائی، یہ غلطی ہو گئی ہم پورے شہر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہے، عرب کے عادات بھول گئے، معصوم بھی ہیں لیکن یہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے. چل صحابہ بھی جو زور زور سے ہمیشہ مشورے دیتے تھے نا، وہ بھی بھول گئے کہ بھائی مشورہ دے دے کہ ابو بکر کو نہ بھیجو، عباس کو بھیجو، چچا اتنے ہیں، 10 چچا ہیں، کزن بہت سارے، ان کو میں سے کسی رشتہ دار کو بھیج دینا. وہ بھی بھول گئے. تو جبرائیل بھی بھول گئے بھائی، سب سے غلطی ہو گئی. جبرائیل سب سے غلطی ہو. اب ابو بکر اتنا راستہ گیا، اس کو واپس بلا رہے ہیں. جب واپس بلا رہے ہیں کوئی بات نہیں کرتے نا اللہ طرف سے، تو ابو بکر کہہ دیتے نا بھائی. ابو بکر نے یہ کیوں پوچھا کہ کیا میرے مذمت میں آیا نازل ہوا؟ ابو بکر کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو ہم سب سے غلطی ہو گئی تھی نا، رشتہ دار کو جانا چاہیے تھا. تو پوچھا کیوں ہے؟ پتہ نہیں تھا، شاید یہ پوچھا گیا ہو، یہ سوچا ہو کہ شاید میرے يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم. ایسا ہے نا. نہیں، منافق تم تو ہر کوئی کو منافق نہیں کہہ سکتے نا، ہر کسی پر تو منافق کو فتویٰ تو نہیں لگا سکتے نا. یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ دلوں کا مالک تو اللہ ہے نا. اگر تم دلوں کا مالک ہو تو بتاؤ. خیر نہیں، وہ ڈر گیا تھا نا کہ میرے مذمت میں آیا نازل ہوا ہے نا، ڈر گیا تھا نا. شاید انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتے ہیں. کوئی غلطی ہو، اگر اس ابو بکر سے کہیں سرزد ہوا ہو، اس کی وجہ سے شاید وہ سو جا کے، شاید اس غلطی کی وجہ سے یا کوئی اور غلطی تو اپنی غلطی. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ، السنن الکبریٰ للنسائی، جزء 7. دیکھیں رسول عن علی علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ببراءة الى اہل مکہ مع ابی بکر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ براءت ابو بکر کو دیا، مکہ بھیجا. ثم اتبعه بعلی، پھر علی علیہ السلام کو اس کے پیچھے بھیجا. خذ الكتاب فامض به الى اہل مکہ، ابو بکر سے کتاب لے لو اور تم جا کے مکہ میں اس کی تلاوت کرنا. قال فلحقته فاخذت الكتاب منه فانصرف ابو بکر وهو كئيب. میں گیا، میں نے کتاب ابو بکر سے لی ہے، ابو بکر واپس آیا، وہ کئیب تھا. ابو بکر بڑا غمزدہ تھا، ابو بکر بڑا غمزدہ تھا. فقال یا رسول اللہ انزل فی شیء. اگر آپ کہتے ہیں نا ایک رسم ہے بھائی،
اب مطلب پاکستان میں رسوم ہوتا ہے نا، مہندی کا رسم ہے، شادی ہوتی ہے، ولیمے کا رسم، بہت سارے رسوم ہیں. اگر عربوں میں کوئی ایسا رسم ہے تو پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھول سکتے ہیں اس رسم کو؟ صحابہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ ابو بکر خود کیوں کہتے تھے رسم یہ نہیں ہے. چلے واپس آیا تو ابو بکر یہ رسم تو تھا نا، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ اور یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جب رسم یہی ہے کہ بھائی رشتہ دار پڑھتا ہے، اجنبی نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ابو بکر کیوں کئیب ہو گیا، اور ابو بکر نے کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے انزل فی شیء، کیا میرے مذمت میں اللہ نے آیا نازل کیا؟ قال انی امرت ان ابلغه انا او رجل من اہل بیتی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ رسم تو یہ ہے، رسم یہ ہے کہ اپنا آدمی پڑھتا ہے، نہیں، اس نے کہا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہے، امرت ان ابلغه انا، یا میں خود اس کی تبلیغ کروں، او رجل من اہل بیتی، یا کوئی شخص میرے اہل بیت میں سے. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تجھے عزل کیا. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ عربوں کا رسم تھا، یہ عربوں کا کسی کتاب میں کسی حدیث میں یہ ہے ہی نہیں، ان لوگوں نے اپنے سے بنا دی کہ عربوں کا رسم تھا. اور اگر رسم ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے وہ نہیں بھولتے. پیغمبر کو کہتے ہیں پیغمبر سے غلطی ہو گئی، وہ بہت ساری باتوں کو بھولتے تھے. صحابہ بھی بھول گئے. بس اللہ نے اصلاح کیا نا، اللہ نے اصلاح کیا غلطیوں کیا، اللہ نے تو اصلاح کیا نا. یا اللہ نے اس پر عمل کو اس طرح ابو بکر دیکھیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو دکھایا کہ یہ شخص ایسا شخص ہے کہ یہ اپنے شہر میں مشرکین کے لیے بھی قرأت قرآن کی اہلیت نہیں رکھتا. اللہ نے تو یہ کر کے دکھایا بھائی کہ ابو بکر ایک ایسا شخص ہے کہ قرآن کے 4-5 آیتیں یہ مشرکین کے لیے بھی تلاوت کرنے کی لیاقت نہیں رکھتا، اور اللہ نے عزل کیا اس کو، ان کے لیے امام بنایا ہے. اور آپ کو پتا ہے نماز ان کو لیے پڑھتا ہے. فانصرف ابو بکر واپس آیا، ابو بکر وہی راستے سے فانصرف ابو بکر وہ کئیب، ابو بکر راستے سے واپس آیا. بڑا ٹھیک ہے نا، ابو بکر راستے سے واپس آیا، امام کچھ نہیں تھا. ہاں تو اللہ نے تو یہ کر کے دکھایا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ عزل کسی کو کسی عہدے سے ہٹانا اس کی توہین ہوتی ہے. ابھی آپ کسی مسجد میں امام جماعت ہے، آپ کو ہٹایا جائے، اب آپ توہین کا احساس کریں گے، میری بے عزتی ہے. عربوں کی مثال ہے، عربوں کا مثال ہے، اور یہ بڑا مشہور ہے، العزل فی الرجال کالطلاق فی النساء. العزل فی الرجال کالطلاق فی النساء. جیسے عورتوں میں طلاق، کسی عورت طلاق ہو جائے نا اس کی بے عزتی، اسی طرح کسی مرد کو عزل کیا جائے اس کی بے عزتی ہے. اسی لیے عزل جو اس کو ہوا نا وہ ناراض تھا، کئیب تھا، اس کا چہرہ ہی خراب تھا. اچھا صحیح ہے بھائی، کیا صحیح ہے، یہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا لے تو وہ اس رسم کے مطابق آرڈر دیا. وہ رسم ہے نہیں، وہ رسم اگر آپ نے پیغمبر کو غلط بنا دیا، صحابہ کو غلط بنا دیا، وہ کسی حدیث میں بھی نہیں کیسا کوئی رسم تھا. یہ کتاب السنہ لابی بکر ابن ابی عاصم شیخنا، چاپ دار السمیعی جزء اول، سن 1998 میں چھپی، دیکھیں حدیث نمبر 1418، بلکہ 1418. اچھا یہاں پر یہ حدیث یہ ہے کہ اتیت المدینہ، عبداللہ ابن ارقم کہتا ہے کہ میں مدینہ آیا، واناس من اہل الکوفہ، اور کچھ کوفے والے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے. فلقینا سعد ابن ابی وقاص، ہم سعد ابن وقاص کے پاس گئے. سعد نے یہ فرمایا کونوا عراقیین، کونوا عراقیین، تم عراقی بن کے رہو، عراقی بن کے رہو. وکنت من اقرب القوم الیہ، میں اس کے ساتھ بڑا قریب تھا، ساتھ بیٹھا تھا میں سعد ابن وقاص کے ساتھ. اچھا یہ مثلا بہت زمانے کی بات ہے، یعنی شاید معاویہ کی خلافت ہے اس زمانے کی. فسأل عن علی رضی اللہ عنہ، اس نے علی علیہ السلام کے متعلق پوچھا، کیف رأیتموہ هل سمعتموہ یذکرنی، وہ مجھے کیا ذکر کرتے تھے میرے متعلق، کچھ انہوں نے فرمایا؟ سعد بن وقاص نے ہم سے پوچھا. قلنا لا اما باسمک فلا، ہم نے کہا کہ نہیں، آپ کے نام لے کے ہم نے نہیں سنا کبھی آپ کا نام لے کے انہوں نے ذکر کیا. ولکن سمعناہ یقول اتقوا فتنة الاخنس، کہ وہ کہتے تھے کہ ایک شخص اخنس ہے، اس کے فتنے سے بچا رہو. فقال اسمانی، اس نے کہا کہ اس نے میرا نام تو نہیں لیا، نام لے کے مجھے اخنس تو نہیں، اخنس کیونکہ توہین کا لفظ ہے، اس نے مجھے نام لے کے انہوں نے مجھے توہین تو نہیں کیا. فقلنا لا، ہم نے کہا کہ نہیں، نام لے کے نہیں بولا. فقال ان الخنس کثیر، کہ دنیا میں اخنس بہت ہے، شاید میں مراد نہیں ہوں.
ولكن لا أزال أحبه بعد 3 سمعتهن من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سعد بن وقاص نے کہا میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں ان کے متعلق سنی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا بکر بالبراءة ثم بعث عليا فأخذها منه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بھیجا براءت پر، ابو بکر کو بھیجا براءت کے ساتھ مکہ والوں کے لیے. پھر علی علیہ السلام کو بھیجا، علی علیہ السلام نے براءت ابو بکر سے لیا ہے. فرجع ابو بکر کابتا، ابو بکر کابت بن کے آیا. کابت عربی زبان کس کو کہتے ہیں میں بھی بتا دیتا ہوں. لفظ یاد رکھو، سعد بن وقاص کہتے ہیں ابو بکر جب آیا تھا کابت تھا، کابت. فقال یا رسول اللہ، ابو بکر نے کہا کیا ہوا یا پیغمبر یا رسول اللہ؟ قال لا يؤدي الا رجل مني، فرمایا کہ مجھ صرف میرا اپنا آدمی آیا کو جو میرا ہو وہ جو ہے آیت کی تبلیغ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اس حاشیہ نمبر 1 ہے اسناد حسن، فيه عبداللہ ابن شریک صدوق و بقیہ رجال الصحیح، سب بخاری مسلم کے رجال ہے، عبداللہ ابن شریک وہ بھی ثقہ ہے، تو اس کے سند صحیح ہے. اچھا کابتا کس کو کہتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ کابتا یہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائی سورہ مجادلہ میں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں یہ کابت ہیں. تو کابت کوئی اچھی لفظ نہیں ہے. کابت کا مطلب کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائی یہ تفسیر جلالین ہے. اسی آیت کی تفسیر میں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ کبتوا یعنی اذلوا، کابتان یعنی ذلیلن. کابت کس کو بولتے ہیں؟ ذلیل کو بولتے ہیں. کتاب العین لخلیل ابن احمد الفرائدی جزء 5. الکبت صرع الشیء لوجہہ، کبت بولتے ہیں کسی چیز کو اس کے منہ کے بل زمین پہ مار دینا، ایسا ذلیل کرنا. ابو بکر کابت ہو کے واپس آیا، یعنی ایسا بہت ہی یعنی ذلیل. ذلیل جو تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ گیا تھا عزل کیا تھا نا، واپس بھیجا. عزل کیا تھا، ان کے جگہ گیا نا. عزل کیا تھا؟ عزل توہین ہے، لیکن یہ ذلت عزل توہین ہے. یہ حکم خداوندی تھا اور جو قانون بین الاقوامی تھا اس کے مطابق نے انہوں نے یہ کام کیا. اللہ کو شروع سے پتا تھا نا، کرنا مطلب نہیں تھا. رسول اللہ علیہ السلام کسی وقت اچھا مسلمان کو ذلیل نہیں کرتے ہیں. اور دیکھیں علامہ صاحب جو اس کے ساتھ ہجرت کی ابتدا سے انتہا تک مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ایک چیز مال کو اور نفاق کرتے ہیں اور جہاد میں شرکت کرتے ہیں، اسی صحابی کو دلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرے، کس وجہ سے کرے، کس وجہ سے کرے ابھی میں بتا دیتا ہوں. اچھا مجھے بتاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین میں معصوم ہے یا نہیں ہے؟ دین جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا ہے وہ لوگوں تبلیغ میں تو معصوم ہے نا، اس میں تو غلطی نہیں کرتے نا. یہ قرآن کی آیات لوگوں تک پہنچا دینا اس میں معصوم ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. تو یہ نہیں کہنا کہ ان سے غلطی ہو گئی پر یہ کیونکہ ابو بکر کو بھیجا نا براءت کے ساتھ، پھر اس کو عزل کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے کیا، غلطی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے کیا. اور اللہ نے ہمیں دکھا دینا تھا کہ یہ شخص بھائی اللہ نے اس کی توہین کرنی تھی، اللہ نے اس کی توہین کرنی تھی کہ یہ شخص جو ہے قرآن مشرکین کے لیے بھی قرآن پڑھنے کا اہلیت نہیں رکھتا. اور بڑی بات ہے، اہل ہے جو امامت کرتا تھا رسول اللہ علیہ السلام کہاں پہ امامت کرتا تھا بھائی، وہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں. آپ نہیں مانتے، آپ نہیں مانتے بھائی، ہم نہیں مانتے، تم نہیں مانتے، تم وہ ہم پہ حجت نہیں، وہ آپ انکار کرتے ہو، آفتاب کی وجود سے بھی انکار کرتے ہو. علی نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھا ہے، چلیں اور وہ باتیں سب آپ کی کوئی وہ حجت ہے نہیں آپ کی جھوٹی حدیث میں. جو اللہ نے کر کے دکھایا نا وہ تو آپ خود کہتے ہو کہ نماز تو فاسق کے پیچھے بھی ہوتا ہے نا. آپ لوگوں کے مذہب میں نماز فاسق وہ کون سی بڑی بات ہے؟ فاسق وہ فاجر کے پیچھے نماز ہوتی ہے نا. ہاں فاسق تو بھی نہ بتاتے ہو، تم ان کو کافر و منافق بتاتے ہو. او بھائی آپ صحابہ عبداللہ ابن عمر نے حجاج ابن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا. حجاج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، حجاج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو توہین کیا اس نے، وہ تو کافر تھا. کافر کے پیچھے نماز خود صحابہ نے پڑھی ہے، اور صحابہ نے مختار کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے. مختار کو تم کافر کہتے ہو، تم مختار کو کہتے ہو نا کہ اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا.
تم کہتے ہو کافر، تم خود کہتے ہو کہ مختار کافر تھا اور مختار کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی ہے. تمہارے مذہب میں تو مختار کے پیچھے نماز ہوتی ہے. مزارات بنائے ہو نا تم، تو مختار کی مزارات بنائے ہو تم، تو مجاہد ہو ولی کہتے ہو. وہ کچھ جاہل شیعہ ہے مختار کی تعظیم کرتے ہیں. مختار کی اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں مختار جو ہے اتنا پاک شخص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے اچھے کام کیے ہیں لیکن وہ ایک شیعہ نہیں تھا. بہرحال تمہارے مزارات بھی ان کا مزار ہے لیکن کہتے ہو کافر ہم نہیں کہتے، کافر نہیں کہتے. وہ مسلمان نماز نہیں ہوتے اور نہ کافر حاکم بن سکتے ہیں. اگر کافر ہمارے حاکم بنا، کافر دیکھیں، کافر جو علن کافر ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی آپ کے مذہب میں، لیکن جو منافق ہو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے نا. جو اپنے کفر کو چھپائے اس کے پیچھے تو نماز ہوتی ہے. کفر کو چھپائے تو منافق ہے نا. منافق نہیں مسلمان ہے. اس کے پیچھے نماز تو ہوتی ہے نا آپ کے مذہب میں. ختم بات. مسلمان ہے. ہاں اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے نا. مسلمان کہتے ہیں. چلیں علامہ صاحب بہت مہربانی، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ عالم فاضل علامہ ہیں، میں آپ کے علم کا معترف ہوں. آپ عالم ہیں، آپ بڑے فاضل آدمی ہیں. اللہ تم کو خیر دے. ہمارے علم نہیں ہے، عالم کے پیچھے ہم کو بہت عرصہ ہوا کہ علم کو چھوڑا ہے اور تدریب اتنا زیادہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو سلامتی ساتھ بات کیا ہے. بڑا مطالعہ آپ کا، بڑا علم ہے آپ کے پاس. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کے بچے کو طول عمر دے. اللہ آپ کے حوائج پورا کرے. تھینک یو سر. بہت دعا گو ہیں آپ کے. تھینک یو، بہت مہربانی. علامہ فضل ہادی صاحب پشاور سے، بہت مہربانی ان کا.